بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو آشو ٹی وی پر خوش آمدید۔ پچھلی قسط میں دکھایا گیا کہ سرجان خاتون کے مرنے کی خبر پھیلا دی جاتی ہے، حالانکہ سرجان خاتون زندہ تھی۔ صرف ایک کھیل رچایا گیا تاکہ وزیر اپنے سپاہیوں کی توجہ سوغوت کے راستے پر رکھے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عثمان وزیر کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بھی میری طرح پورا ہفتہ وزیر عالم شاہ کے مرنے کا انتظار ہوگا، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا یا حالات اس سے بھی زیادہ سنسنی خیز ہو گئے۔ اس قسط میں یعنی بولم 81 میں عثمان صاحب وزیر کو مارنے لگتے ہیں تو وزیر زمین پر لیٹا عثمان صاحب سے کہتا ہے کہ مجھے مت ماریں، لیکن عثمان صاحب کہتے ہیں میری روایات میں ظالم کے ساتھ رحم کرنا نہیں ہے۔ اتنے میں دروازے سے وزیر کے سپاہی اندر داخل ہوتے ہیں، کیونکہ عثمان صاحب نے اپنے سپاہیوں کو کہا ہوتا ہے کہ ان کو قتل نہیں کرنا، جس کی وجہ سے عثمان صاحب کے ساتھی ان کو کنٹرول نہیں کر پاتے، کیونکہ وزیر کے سپاہی تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں۔ آخرکار عثمان صاحب کے سپاہی ان پر قابو پا لیتے ہیں اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ لیتے ہیں۔ اتنے میں وزیر عالم شاہ اندر سے دروازہ بند کر لیتا ہے اور دوسرے دروازے سے نکل جاتا ہے۔ جب عثمان صاحب کا سپاہی کمرے میں دیکھنے جاتا ہے تو وہ نکل جاتا ہے اور عثمان صاحب اور ان کے ساتھی کے ڈھونڈنے کے باوجود انہیں نہیں ملتا۔ پھر منظر بدلتا ہے۔ سوغوت میں منگولوں کی آمد دکھائی گئی ہے۔ ان کے ساتھ گیہاتو بھی ہوتا ہے جو سارے سوغوت کو گھیر لیتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ وزیر عالم شاہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ عثمان صاحب اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے ہیں کہ وزیر کو کہیں سے ڈھونڈو تاکہ میں وزیر کو مار کر اس کے سامنے پھینک سکوں۔ ناظرین، منگول درگاہ داخل ہوتے ہیں کہ شیخ ایدیبالی کو دھمکی دیتے ہیں، جو آئیگل پیچھے سے سن لیتی ہے اور جا کے خواتین کو بتاتی ہیں، جس سے خواتین ہتھیار تھامے باہر نکلتی ہیں۔ دوسری طرف گیہاتو کا نوکر عثمان صاحب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ گیہاتو آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ عثمان صاحب اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ تم وزیر کو تلاش کرو اور مار ڈالو، اتنے میں گیہاتو سے بات کر کے آتا ہوں۔ پھر عثمان صاحب منگولوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ جب عثمان صاحب گیہاتو سے بات کرتے ہیں تو گیہاتو کہتا ہے کہ تمہارے قبیلے کو جلا دوں گا اور تمہیں مار ڈالوں گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ تم مجھے مارنے نہیں بلکہ وزیر کو لینے آئے ہو، جو تمہارے مقاصد کو پورا کرتا ہے، اور تم نے سلطان پر حملہ کروایا اور الزام مجھ پر ڈلوا دیا۔ تم نے بہت سے بہادروں کو مارا ہے۔ گیہاتو کہتا ہے کہ وزیر مجھے دے دو اور ہتھیار ڈال دو، ورنہ میں سب کچھ جلا دوں گا۔ عثمان صاحب جواب دیتے ہیں کہ میں ہتھیار ڈالنے سے مرنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر عثمان صاحب اسی طرح سے واپس چلے جاتے ہیں جیسے آئے تھے۔ ناظرین، عثمان صاحب واپس اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں۔ کوسس عثمان صاحب کی بہادری سے بہت متاثر ہوتا ہے اور کہتا ہے میں آج سے آپ کے ساتھ ہوں۔ عثمان صاحب کے ساتھی کہتے ہیں کہ وزیر کہیں سے نہیں ملا، تو عثمان صاحب کہتے ہیں وہ یہیں کہیں چھپا ہوا ہے، اگر وہ نہ ملا تو یہیں کسی بل میں مر جائے گا۔ منگول اونٹ کو جلانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ گیہاتو انہیں حکم دیتا ہے کہ حملہ کرو۔ جب نوکر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو چھتوں پر کھڑے کئی سپاہی منگولوں پر تیروں کی بارش کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پھر کھلی جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ ادھر تمام درویش بھی لڑائی میں بھرپور حصہ لیتے ہیں۔ اوپر سے گندوز آ جاتا ہے اور گیہاتو سے کہتا ہے تمہیں اپنے نوکروں کو روکنا ہوگا، میں عثمان صاحب سے بات کروں گا۔ گیہاتو کہتا ہے عثمان صاحب کو مناؤ، ورنہ میں سوغوت کو تمہارے سروں پر گرا دوں گا۔ ناظرین، گندوز عثمان صاحب کے پاس آ کر اسے سمجھاتا ہے
لیکن وہ نہیں سمجھتا۔ پھر عثمان صاحب سعود سے نکل جاتے ہیں، جس سے گہاتو کو بہت غصہ آتا ہے۔ وزیر عالم شاہ جب عثمان صاحب کے جانے کا سنتا ہے تو وہ اپنی بل سے نکل کر گہاتو کے سائے تلے آ جاتا ہے۔ عثمان صاحب اور ان کے ساتھی چرواہے کے ٹھکانے چلے جاتے ہیں، جہاں رغتاس بھی آتا ہے اور کہتا ہے میں کستم دنیا سے بہت اہم خبریں لایا ہوں۔ شہنشاہ بہت ناراض ہیں، انہیں گہاتو کے یہاں آنے کی خبر ملی ہے، وہ تمام قائدین کو جمع کرنے کا سوچ رہے ہیں، ساگوروس قلعے میں چھپ کر آئے گا۔ ناظرین، اس کے بعد قبیلے کا منظر آتا ہے، جہاں عائشہ خاتون اورحان کو لوری دے رہی ہوتی ہیں۔ پھر خیمے میں آئیگل اور ملہن خاتون آتی ہیں اور اورحان کو ساتھ لے جاتی ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف منگول عثمان صاحب کو ڈھونڈتے ہوئے خفیہ راستے سے نکلتے ہیں تو آگے سے بوران تیروں کی بارش کر دیتا ہے، جس سے کافی منگول مر جاتے ہیں اور باقی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد بوران اور کونور سپاہی عثمان صاحب کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ آخر کار بوران اور کونور عثمان صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے عثمان صاحب کے لگائے ہوئے پھندے میں پھنس جاتے ہیں۔ داؤد استاد انہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ وہی مددگار ہیں جنہوں نے پہلے ہماری خواتین کو بچایا ہے۔ کونور سارے حالات عثمان صاحب کو بتاتا ہے۔ دوسری طرف قلعے میں نکولا تمام ٹیکفوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں عثمان کے ساتھ متحد ہونا ہوگا۔ اس کے بعد سعود کا منظر آتا ہے، جہاں گہاتو اپنے نوکروں کو حکم دیتا ہے کہ نکولا کو مار ڈالو، تمام قلعے ہمارے ہوں گے۔ ناظرین، پھر خیمے کا منظر آتا ہے، جہاں گندوز عائشہ خاتون پر غصہ کرتا ہے کہ اورحان کو کیوں ملہن خاتون کو دیا، وہ خطرے میں ہیں، اورحان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ عائشہ کہتی ہے کہ میں ایک ماں سے بچے کو علیحدہ کیسے کر سکتی ہوں؟ گندوز کہتا ہے اگر اورحان کو کچھ ہوا تو میں دنیا جلا دوں گا۔ پھر جنگل کا منظر آتا ہے، جہاں نکولا کو منگول چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ اتنے میں عثمان اور ان کے ساتھی بھی آ جاتے ہیں۔ نکولا، عثمان صاحب اور کوسس متحد ہو کر منگولوں کے خلاف لڑتے ہیں۔ جب منگول ختم ہوتے ہیں تو نکولا اور عثمان صاحب آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ میں تمہیں کسی اور کے ہاتھوں مرنے نہیں دوں گا۔ عثمان صاحب اور نکولا کا آپس میں زبردست مقابلہ ہوتا ہے۔ آخر کار عثمان صاحب غلبہ پا لیتے ہیں اور نکولا کی گردن پر تلوار رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تمہیں ماروں گا نہیں، بلکہ ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور یہیں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اب اگلی قسط میں دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب نکولا سے کیسے کام لیتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔